جناب برکاتی صاحب، عذراء کرم آپ آیت کریمہ کا مکمل متن، ترجمہ اور کچھ نکات ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ایک خوبصورت موضوع جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ یقیناً ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہر وقت تعلق رکھتا ہے جی، اور ایک انسان جس معاشرے کے اندر بھی رہے اس کے ساتھ ایسے معاملات کا پیش آنا ایک فطری امر ہے۔ معاملات یہاں پر ہم عرض خدمت اپنے ناظرین اور سامعین کی اس توجہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں کہ جو توجہ تو ہوتی ہے لیکن اس میں جس قدر بھی انہماک بڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی قدر درجات بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور صرف غور و فکر سے نہیں بلکہ بالفعل بالقوہ جب اس پہ عمل کیا جاتا ہے تو خدا کی رحمت اپنے دامن کرم میں ایسے لوگوں کو لینے کے لیے ہر وقت بے قرار نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف میں سے کسی چیز سے، وَالْجُوعِ بھوک میں سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ جانوں میں کمی کر کے، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں میں کمی کر کے، اور اس کے بعد وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب کریم علیہ السلام جو اس معیار پر پورا اتر جائیں آپ اپنی زبان کرم سے ان کو خوشخبریاں عطا فرمائیں۔ کیا بات۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ صبر کرنے والوں کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کون ہوتے ہیں؟ ہر کوئی اپنے آپ کو کہے کہ میں صبر کرنے والا ہوں تو اللہ نے منشن کر دیا کہ صبر ہر ایک اپنے آپ کو صبر کرنے والا نہ جانے بلکہ صابر وہ ہے جس کو ہم صابر قرار دے رہے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ کون ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچے کوئی جزا فضا نہیں کرتے، کوئی کسی جگہ پر شکوہ گناہ نہیں ہوتے بلکہ کیا ہوتا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اسی ذات کی طرف ہی ہم لوٹنے والے ہیں۔ تو فرمایا اب ان کو ہم دیں گے کیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ارے یہی صبر کرنے والے ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، اور پھر مہر لگا دی واولئک هم المہتدون، یہ ایک معیار ہے تمہارے لیے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اس بارے میں کچھ باتیں عرض خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس آیت سے جو ہم اس کا تعلق دیکھتے ہیں اس آیت سے پہلے ارشاد فرمایا، وہ کیا خوبصورت حسین اللہ تعالیٰ نے انداز دیا کہ ابھی مصیبت تو بعد میں بات کرتے ہیں، اس کا علاج ہم پہلے بتا دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا نستعینوا بالصبر والصلاۃ، جب بھی تم پر کوئی مشقت پڑ جائے، مصیبت پڑ جائے تو پھر صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب یہ تمام چیزیں ہو جائیں، کوئی قتل بھی ہو جائے، کوئی نقصان بھی ہو جائے، وہ جامِ شہادت نوش کر جائے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ مژدہ جاں فضا ہے کہ بے شک وہ زندہ ہیں، تمہیں زندگی کا شعور نہیں ہے، اب وہ تو جا چکے، یہ نہ سمجھنا کہ اب ان کی وجہ سے ہم پہ ہر وقت آسانیاں رہیں گی، نہیں، ان کا امتحان ان کے ساتھ، اب تمہارا امتحان تمہارا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر جب حملہ ہوا ہے، جی آپ شہید ہوئے ہیں، فجر کی نماز پہ حملہ ہوا ہے، آپ کی زوجہ محترمہ کو پتہ چلا تو وہ مسجد میں آئیں اور آپ کا جسد مبارک اٹھا کے گھر لے جایا جا رہا ہے اور وہاں پر مسجد کے اندر وہ اللہ کے حضور نفل نماز ادا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔
کسی نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو؟ تو میں نے صبر بھی کر لیا، اللہ کے حضور یہ نفل بھی ادا کر رہی ہوں کہ یا اللہ میرا خامد دنیا سے جا رہا ہے تو مجھے صبر عطا کرنا، میں تیرے حضور جھک کر ہی اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں نوافل کی صورت میں۔ یہ اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی دلیل ہی نہیں بلکہ امت کے لیے ایک بہت بڑا یہ رستہ بھی ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خوشی کی خبر پر، ہر ایسی پریشانی یا آزمائش کی خبر پر آپ نماز نوافل ادا فرماتے تھے۔ جی بالکل، اور ایک بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پہلے خود ارشاد فرمایا کہ خلیقو باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق خود پہ طاری کرو۔ سبحان اللہ، جو اس نے اخلاق تیار کر کے دیے، پریکٹیکلی بھی کر دیا۔ اللہ کا صبر بھی ہے، اچھا اللہ تعالیٰ کا اپنا صبر بھی ہے۔ وہ کس طرح ہے؟ آپ دیکھیے کہ اللہ کے گھر کے اندر 360 بت رکھے گئے اور خدا نے عذاب نہیں دیا اس پہ صبر کر کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی جو چاہے وہ کر دے، اس کے گھر میں بت لا کے بھر دیا گیا اس کو، لیکن اللہ کا یہ صبر ہے کہ اس قوم کو عذاب نہیں دیا۔ صبر کا معنی ہوتا ہے روک لینا، خود کو جما لینا، اور اللہ نے خود کو کرم نوازی پہ اتنا جما کے رکھا ہے، یہ بت لا رہے ہیں، خدا ان کو اپنا حبیب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، خالق صبر بھی ہے خداوند تعالیٰ۔ تو صبار کائنات کے اندر سب سے بڑا صبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کو ہی زیبا ہے، اور یہی چیز ہمیں حکم دیا کہ تم بھی اختیار کرو۔ انسان جب زور آزمائی کرتا ہے وہ نہیں چلتا تو پھر کہتے ہیں اب میرا صبر نہیں۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہے جو صدمہ کی ابتدا میں ہو، اور پھر جب ابتدا پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، ایک خاتون رو رہی تھی تو آپ نے فرمایا صبر کرو۔ اس نے کہا جو میرا حال ہوا ہے وہ آپ کا ہوتا تو آپ صبر نہ کرتے۔ آپ وہاں سے تشریف لے گئے، کسی نے بعد میں بتایا کہ یہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تم نے ان کے ساتھ ایسی گفتگو کی۔ حضور واپس تشریف لائے ہیں تو پھر اب یہ ہوا کہ وہ خاتون کہہ رہی حضور میں نے صبر کر لیا۔ فرمایا اب صبر نہیں، صبر وہی تھا اگر جو تم ابتدا میں کر کے۔ تو اس میں حضور عرض یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جو آیات بینات کا نزول ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کے اندر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ان آیات میں اللہ نے 3 نعمتیں عطا کی۔ سبحان اللہ، صبر کرنے پر 3 نعمتیں عطا کی، اور ان میں سے پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صلواتم، صبر کرو تو تم پہ صلوات کثرت ہوگی۔ دوسری چیز فرمائی رحمت ہوگی، اور تیسری چیز فرمائی کہ تم سراپا ہدایت ہو۔ کیا بات، جو صبر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ان 3 نعمتوں کا حقدار بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔